دیکھیں اب تو ٹرائل جو ہے نا وہ شروع ہو چکا ہے. جو کمپلینٹ ہے یعنی فوجداری کارروائی جو فوجداری مقدمہ جو کہ ریفر کیا تھا الیکشن کمیشن پاکستان نے, اب اس کے اوپر باقاعدہ ٹرائل ہوگا. عمران خان صاحب کو ایک تو آنا پڑے گا ہر سماعت کے اوپر انٹل کہ انلیس عدالت ان کو کہے کہ آپ جو ہے وہ ایگزمپٹ کر دیں آنے سے, اور ایسا ہوتا نہیں ہے. جیسے نواز شریف صاحب کی آپ دیکھتے تھے نا پیشی پر پیشی ہوتی تھی نیب کورٹ کے باہر, تو اب اس کیس کے اندر 2 ماہ چلتا ہے 3 ماہ چلتا ہے, میرے خیال سے اتنا ہی چلے گا. اس میں عمران خان صاحب کو آنا پڑے گا. اس پر فرد جرم عائد ہوگا عمران خان صاحب کے اوپر. فوجداری بنتی ہے جی, فوجداری بنتا ہے نا جی. کس طرح بنتا ہے؟ دیکھیے جب آپ نے اپنا ایسٹ جو ہے وہ کنسیل کر دیا اور اس کے بعد آپ نے جب اپنے گوشوارے جمع کرائے ہیں اس میں آپ غلط بتا رہے ہیں, پھر شفیق کا اسٹیٹمنٹ آنے کے بعد, شفیق کا اسٹیٹمنٹ جو کہ توشہ خانہ کا ریکارڈ انہوں نے سبمٹ کرایا ہے سپریم کورٹ الیکشن کمیشن پاکستان میں, اس میں آپ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رسید ہے یہ اتنے کی میں نے فروخت کی ہے. تو وہ فروخت کی ہے, شفیق تو کہہ رہا ہے کہ میں نے خریدی نہیں ہے. ایف بی آر کا کیس نہیں بنتا؟ نہیں, ایف بی آر کا کیس سیپریٹ بنتا ہے. ایف بی آر کا کیس لیکن فوجداری لگتی ہے. وہ ایف بی آر کا کیس یہ ہے کہ جو انہوں نے ریٹرنز 2 سال تک وہ اس میں ریفلیکٹ نہیں کیا توشہ خانہ سے جو ان کی انکم آئی تھی, وہ اس کو انہوں نے ہائیڈ رکھا, اس کو اس میں کنسیل رکھا, وہ کیس الگ ہے. اور مس ڈیکلریشن کا کیس وہ الگ بنتا ہے. تو غریزہ عمران خان کے سپورٹر کو سنجیدگی سے معاملات کو نہیں لے رہا ہے, تو وہ یہی بحث کر رہے ہیں کہ ہمارا کپتان جو ہے وہ کھڑا ہو گیا ہے اور دیکھیں جی اب تو بچ کے رہے آپ. ان کے جو بیانات بھی آ رہے ہیں کچھ سنجیدہ قسم کا, یہ تو بڑا سنجیدہ معاملہ بتا رہے ہیں, یہ تو گلے میں پڑ جائے گا. میرا اس پہ پوائنٹ آف ویو توشہ خانہ کیس پہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. توشہ خانہ میرے نزدیک کم از کم کرپشن کا, میل پریکٹس کا یہ کیس نہیں بنتا عمران خان پہ. غیر قانونی کام اس میں ہو سکتا ہے کہ جی آپ نے قانون کی وائلیشن کی یا آپ نے کم پیسے وہاں پہ سبمٹ کروائے. میرے نزدیک جو اس کا مورل ایلیمنٹ ہے, جو اس کا مورل آسپیکٹ ہے کہ آپ نے برادر ممالک سے برادرلی ریلیشن جن کے ساتھ آپ کے ہیں, یہ سوٹ نہیں کرتا, یہ زیب نہیں دیتا ایک کسی بھی ڈگنیفائڈ ریاست کے صبرا کو, حکمران کو, کہ وہ اس قسم کی چھچوری, اس قسم کی نیچ حرکتیں کرے. تو میرے نزدیک اس کا جو اخلاقی ایلیمنٹ ہے وہ زیادہ اس میں. چھچورے پن پر تو ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوتی نا, قانون کی وائلیشن کے اوپر ہی ہوگی نا. نہیں, میں نے وہی گزارش کی, ورنہ تو بہت پہلے ڈسکوالیفائی ہو جاتا. میرے نزدیک کرپشن میل پریکٹس کا کیس نہیں ہے. عمران خان پر اتنے زیادہ آپ نے نااہلی کے کیسز ڈال دیے ہیں. اب ان کی ایک جو انڈیکلیئرڈ جو ان کی اہل خانہ جو ان کی بیٹی کا کیس ہے, اب وہ کتنے سالوں سے, کم از کم 3 دہائیوں سے وہ کیس بھی چل رہا ہے. پہلے امریکہ میں چلتا رہا, وہاں پر تو سامنے ایفیڈیوٹ ڈکلریشن وغیرہ سب کچھ آ چکا ہے, وہاں پہ عمران خان صاحب بھی پھنس سکتے ہیں. بٹ آپ نے اتنے زیادہ عمران خان کے خلاف نااہلی کے کیسز کھڑے کر دیے ہیں, اس میں سے کچھ نکلتا نہیں ہے. سو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کیس کو بناتے اس طرح سے ہیں, اس کا بیانیہ, حسن اس پہ ایگری نہیں کریں گے بٹ یہ میرا پوائنٹ آف ویو, اس پہ بیانیہ آپ اتنا سخت بناتے ہیں, اتنا زبردست بناتے ہیں, اور بڑا ایک تماشا, بڑا ایک ہنگامہ نکلتا ہے. لیکن کھودا پہاڑ نکلا چوہا, کیونکہ آپ اس کی جو لیگل نیٹی-گریٹیز ہیں ان کو اگنور کرتے ہیں. میں نمبر کے حوالے سے آپ سے ویسے اتفاق کرتا ہوں, بعض اوقات ہمیں جو ہے نا نمبر خود بھی یاد کرنا پڑتا ہے کہ کون کون سے کیسز ہیں. لیکن عمران خان یونیک نہیں ہے اس میں. بہت سارے سیاستدانوں کے ساتھ اتنے ہی کیس بنے تھے. بینظیر بھٹو صاحبہ کا میرے سامنے مثال ہے, ان کی تو پیشیوں کی تعریف, وہ بھی تاریخیں یاد کرنا مشکل ہوتا تھا. لیکن یہاں اگر ہم نااہلی کے کیسز کی بات کریں, اس وقت کم از کم 4 کیسز اس وقت چل رہے ہیں عمران خان کے خلاف. تو جو 3 میں نااہل ہوں گے وہ, 3 سے کم. یہ آپ کے ٹویٹس پہ میں آتا ہوں, آپ تو بڑا ایمفیٹک ہیں. 3 میں نااہل ہوں گے. ذرا لیٹ می گو ٹو شہزاد آن دس. شہزاد ذرا یہ بتائیے گا کہ واقعتاً جب سیاستدان کے گرد ایسے مسائل کا انبار ہوتا ہے نا, تو بعض اوقات وہ دے ڈونٹ ریڈ دا روم پراپرلی. تو از اٹ پاسبل کہ عمران خان صاحب کو معاملے کی نزاکت, سنجیدگی کا احساس ہی نہ ہو, اور وہ لگے ہوئے ہیں جی کہ اسی بات کے اوپر کہ میں تو اب کھڑا ہو گیا ہوں, اور ان کے سپورٹر اس قسم کے؟ نہیں, میرے خیال سے تو عمران خان صاحب کو پتہ ہے, اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ ہر تقریر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے نااہل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور کیونکہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب رہے, تو ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ وین یو آر آن دا رانگ سائڈ آف دا اسٹیبلشمنٹ, تو پھر جیسے آپ نے مثال دی, چاہے بے نظیر ہو, چاہے نواز شریف ہو, ایک کیس نہیں بنتا, تواتر کے ساتھ کیسز بنتے ہیں. تو کیونکہ وہ رانگ سائڈ آف دا اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ اب ان کی مبینہ بیٹی کا کیس بھی کھلے گا, توشہ خانہ بھی ہوگا, فارن فنڈنگ بھی ہوگا. اس میں سے بہت سارے کیسز ایسے ہیں 2014 سے چلتا آ رہا تھا فارن فنڈنگ, لیکن فیصلہ نہیں آیا. اس میں جو آپ نے ایک سوال پوچھا, کرپٹ ایلیمنٹ کیا ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ تو فوجداری کا مقدمہ کرپشن پر ہے. جو اگر گھڑی انہوں نے مہنگی بیچی ہے, ظاہر نہیں کی ہے, وہ تو ایف بی آر کا معاملہ ہے کہ انہوں نے مس ڈکلیریشن کی ہے. مجھے لگتا ہے اس میں جو صرف کرپشن کا ایلیمنٹ نکل سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے جان بوجھ کے اس گھڑی کی جو پرائس ہے اس کو کم دکھایا اور پھر اس کو 20% پہ خریدا. یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو قومی خزانہ ہے اس کو نقصان پہنچا. کہ گھڑی اگر مثال کے طور پہ جیسے جو بائر ہے اس نے کہا میں نے $2 ملین کی لی تھی, عمران خان صاحب کہتے ہیں اس کی جو ویلیو لگی تھی 5 کروڑ کی تھی. لیٹ سپوز اگر اس کی ویلیو واقعی 20-25 کروڑ پہ تھی, تو پھر آپ قومی خزانے کو نقصان پہنچا رہے ہیں. وہاں پہ میرے خیال سے ٹیکنیکل ایلیمنٹ آتا ہے. ادروائز غریدہ ٹھیک کریں کہ یہ اخلاقی پہلو اس کا